روس یوکرین جنگ طویل ہوتی جا رہی ہے۔ اگر روس اپنی عسکری طاقت کا زیادہ استعمال کرتا تو شاید یوکرین پر 1 ماہ میں ہی قابض ہو جاتا، لیکن شاید پیوٹن خود اس جنگ کو طول دینا چاہتے ہیں، اس لیے یہ جنگ ابھی تک جاری ہے۔ حالانکہ دونوں ملکوں کی عسکری صلاحیت کا موازنہ کیا جائے تو روس کے پاس 3 ملین سے زائد بری فوج ہے، جو 15,000 سے زائد ٹینکس اور 33,000 سے زائد آرٹلری توپوں کے ساتھ مسلح ہے۔ فضائی برتری کے لیے روس کے پاس 4,182 لڑاکا طیارے ہیں، جو ہر قسم کی جدید جنگی ہتھیاروں اور تکنیک سے آراستہ ہیں۔ اسی طرح روسی نیوی بھی بڑی بحریہ ہے، جس کے پاس 598 جنگی جہاز، 1 بحری بیڑا اور 49 آبدوزیں ہیں۔ سب سے خطرناک ہتھیار یعنی ایٹم بم 5,889 کی تعداد میں ہیں، جن میں ٹیکٹیکل وار ہیڈز بھی ہیں، جو یوکرین کے کسی بھی چھوٹے شہر یا علاقے کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے ہیں۔ روسی افواج ان دنوں انہی ہتھیاروں کی مشق کر رہی ہے، جو 3 مراحل میں مکمل ہوں گی۔ اس کے مقابلے میں یوکرین کے پاس 20 لاکھ سے زائد فوج ہے، جس میں 9 لاکھ ایکٹنگ فورس اور بقیہ دیگر اور ریزروڈ فورسز ہیں۔ یوکرین کے پاس GV چیلنجر 2، USA M1، ابرامز اور لیوپرڈ 2 ساخت کے 1800 ٹینکس ہیں۔ فضائی دفاع میں یوکرین کا انحصار یورپ کے دیگر ملکوں پر ہے۔ اس کی فضائیہ کے پاس روسی میڈ سخوئی 24، 25، 27 اور MiG 29 کے 78 لڑاکا طیارے ہیں، جبکہ رواں سال کے آخر تک 60 جدید F-16 امریکی طیارے ہالینڈ، ڈنمارک، بیلجیم اور ناروے سے ملیں گے۔ دوسری جانب یوکرین کی بحریہ کے پاس 33 پیٹرولنگ شپس اور چند درجن جنگی جہاز اور 15,000 نیول فورس ہے۔ یوکرین کے پاس بحری بیڑا نہیں ہے، لیکن نیٹو کی حمایت کے باعث یوکرین کی روس کے خلاف مزاحمت جاری ہے۔ روسی صدر نیٹو کو کئی بار یوکرین کی حمایت سے باز رہنے کی تاکید کر چکے ہیں۔ پیوٹن نے پولینڈ کو بھی وارسا پیکٹ یاد دلایا، کیونکہ پولینڈ یوکرین کی مدد کے لیے کچھ زیادہ ہی پرجوش ہے۔ مغربی ممالک یوکرین کو ہتھیار دیتے آئے ہیں، لیکن ان کا استعمال صرف دفاع کی حد تک تھا، یعنی یوکرین صرف اپنے قابض علاقوں کو چھڑوانے اور کریمیا میں ہی ان کا استعمال کر سکتا تھا، کیونکہ مغرب کو خطرہ تھا کہ اگر یوکرین نے اپنی سرحد کے پار روس پر ان ہتھیاروں کو برسایا تو پیوٹن زیلنسکی سے حساب بعد میں لیں گے، پہلے یورپ کے ملکوں پر برس پڑیں گے۔ لیکن مغرب نے اس پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے یوکرین کو اجازت دے دی کہ یوکرین سرحد کے دوسری جانب روسی اہداف کو براہ راست نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے پراگ میں وزرائے خارجہ کے اجلاس کے دوران میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جب یوکرین کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس کے پاس ہو اور وہ اس کو استعمال کر سکے۔ But we also know that in the near term, the assistance is now on the way. Some of it's already arrived. More of it will be arriving. And that's going to make a real difference against the ongoing Russian aggression on the battlefield. امریکی وزیر خارجہ کے اس واضح اعلان سے چند روز قبل ولادیمیر پیوٹن نے دھمکی دی تھی کہ اگر روسی علاقے میں طویل فاصلے کے میزائل آئے تو جنگ کا میدان وسیع کر دیا جائے گا۔ نیٹو کے ممالک کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ چھوٹے رقبے پر مبنی گنجان آبادی والی ریاستیں ہیں۔ امریکہ فروری 2022 سے اب تک یوکرین کو 20 لاکھ گولے دے چکا ہے اور مستقبل میں بھی مزید اسلحہ فراہم کرے گا، لیکن اگر یہ گولے روس کی زمین پر گرے تو روس کا رد عمل شدید تر ہوگا۔ اسی طرح برطانیہ اور فرانس یوکرین کو اسٹارم شیڈو ایئر لانچ کروز میزائل فراہم کرتے ہیں، جن کی رینج 250 کلومیٹر ہے، جسے یوکرین کو فائر کرنے کی اجازت ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کہتے ہیں کہ جن مقامات سے یوکرین پر حملہ ہو سکتا ہے انہیں بے اثر کر دینا چاہیے۔ Et au fond, tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv, si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés. یوکرین کے Su-24 طیاروں پر ان کروز میزائلز کو لانچ کرنے کے لیے روسی سرحد کے نزدیک جانا ہوگا تاکہ وہ اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکیں۔ سرحد کے قریب آنے پر یہ روسی فضائی دفاعی نظام کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے خارکیو پر روس کے ایک اور حملے کرنے کی تیاری کا ذکر کیا، جسے انسٹیٹیوٹ فار اسٹڈی آف وار نے سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ Russian war against Ukraine is a real global threat. I thank you very much, Mr. President, for your leadership, which is reflected in particular in this agreement and in your years
of support for Ukraine. لیکن اس کے باوجود روسی گلائیڈ بم جنہیں KAB کہا جاتا ہے خارکیف اور دیگر سرحدی شہروں پر برسائے جا سکتے ہیں۔ ان حملوں کو روکنے کے لیے یوکرین کے پاس امریکی فضائی دفاعی نظام پیٹریوٹ ہے، لیکن اسے پہلے خارکیف کے قریب لے جانا ہوگا جہاں روسی جاسوسی ڈرون انہیں دیکھ سکتے ہیں، جس کے بعد روسی اسکندر جیسے جدید میزائل سے اس کی تباہی یقینی ہے۔ نتیجتاً یوکرین کو 70 کلومیٹر کی رینج والے ہمارس راکٹ لانچر پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا، جو روسی سرگرمی کو روک تو نہیں سکتا، سست ضرور کر سکتا ہے۔ حالانکہ یوکرین کے پاس امریکہ کے دیے گئے 300 کلومیٹر کی رینج والے میزائل بھی ہیں جو روسی سرحد میں فوجی تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کا استعمال یوکرین کے لیے تباہی کا پیغام لانے کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی مشکل میں ڈال دے گا۔ رواں سال کے آخر تک یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے ملنے کی توقع ہے، لیکن زیلنسکی کو یہ یقین نہیں ہے کہ اس سے روسی اہداف پر حملے کی اجازت ملے گی یا نہیں۔ یوکرین مغربی ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت ملنے کے بعد روس کے اندر مزید حملے کر سکتا ہے، لیکن روسی صدر نے صاف الفاظ میں اعلان کیا کہ اپنے دفاع کے لیے ہر قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر قسم کے ہتھیاروں کا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر یوکرین نے امریکی طیاروں کے ذریعے یورپ کے میزائل روس پر داغے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یورپ بھی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، کیونکہ روسی صدر یہ کہہ چکے ہیں کہ یورپین چھوٹے رقبے کے ساتھ گنجان آبادی والے ممالک ہیں، لہٰذا اپنے انجام کا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ سویڈن میں ہونے والی 5 ملکوں کی نارڈک کانفرنس نے متفقہ اعلامیہ میں یوکرین کی فوجی اور مالی امداد جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح 11 سے 12 جون تک جرمنی کے دارالبرلن میں یوکرین کی تعمیر نو سے متعلق کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، لیکن نیٹو کے ملکوں کو روسی صدر کا واضح اعلان ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر امریکہ اور یورپ نے ریڈ لائن پار کی تو کرملن سے دندان شکن جواب کے منتظر رہیں۔